السلام علیکم میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے متعلق علم حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور دین کو سمجھنا اور اس پہ چلنا آسان فرمائے، اور الفامت سے اور دین سے محبت اور استقامت عطا فرمائے اپنی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں میں قائم فرمائے، اپنے دین پہ موت عطا فرمائے، اور روزن محشر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہمیں الفاتحی اور بغیر حساب کتاب ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ہاتھوں سے جام کوثر پینا عطا فرمائے اور اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین یا اللہ کریم آمین۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ یہ انتہائی اہم سورت اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور اغاظن کلام کا ہم معنی ہے۔ اسے الکتاب اور القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، مختلف نام اور وجہ تسمیہ۔ اس کا نام سورت فاتحہ ہے کہ ایک روایت میں وحی کا سلسلہ اسی سے شروع ہوا ہے۔ دوسر انام فاتح الکتاب ہے کیونکہ قرآن کریم اسی سے شروع کیا گیا ہے۔ تیسرا نام سورت کافی ہے کیونکہ سارے قرآن کے مضامین کی بنیاد اس میں لکھی گئی ہے۔ چوتھا نام سورت کنز ہے کیونکہ سارے قرآن کی دولت کا خزانہ یہی ہے۔ پانچواں نام سورت کافیہ ہے، یعنی نماز میں دوسری صورتوں کے بدلے میں اس کو پڑھنا کافی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کسی صورت کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ چھٹا نام سورت وافیہ ہے کہ جب یہ سورت نماز میں پڑھی جائے گی تو پوری پڑھی جائے گی، صرف 2-3 آیتوں پر اکتفا نہ کیا جائے گا۔ ساتواں نام سورت شافیہ ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آٹھواں نام سورت شفا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے۔ نواں نام سب مسانی ہے کیونکہ 7 آیتیں ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ان کی تکرار ہوتی رہتی ہے۔ 10واں نام سورت نور ہے کہ اس کے سارے مضامین نور ہی نور ہیں۔ 11واں نام سورت رقیہ ہے کیونکہ زہر کے اتارنے میں یہ سورت کریمہ منتر کا کام کرتی ہے۔ 12واں نام سورت دعا ہے کیونکہ اس میں بہترین دعا سکھائی گئی ہے۔ 14واں نام سورت تعلیم المسلہ ہے کیونکہ بے شمار مسائل عقائد و اعمال کے اس میں موجود ہیں اور تمامی مسائل کی اس میں بنیاد رکھی گئی ہے۔ 15واں نام سورت مناجات ہے کیونکہ اس سورت کریمہ کا سارا مضمون بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے۔ 16واں نام سورت تفویض ہے کیونکہ اس سورت کریمہ میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ 17واں نام سورت سوال ہے کیونکہ بندہ اس سورت شریفہ کی تلاوت کے وقت پورا سائل ہو جاتا ہے۔ 18واں نام الکتاب ہے کیونکہ ہر آسمانی کتابوں کا جوہر اس میں ہے۔ 19واں نام فاتح القرآن ہے کیونکہ قرآن کی ابتدا اسی سے ہے۔ یہ نام اور دوسرا نام فاتح الکتاب ایک ہی وجہ سے ہے۔ 20واں نام سورت سلو ہے کیونکہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں 7 آیات، 27 کلمات اور 140 حروف موجود ہیں۔ دراصل یہ سورت ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتنا اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔
پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کے اب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جوان دعا کا سا۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت و رہنمائی جس کی درخواست تو نے سے مجھ سے کی تھی۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔